ماشاء اللہ الحمدللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور ہم سب ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج جمعۃ مبارک کی نشست میں جس مضمون پر چند ایک کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اسی مضمون پر چند ایک مزید چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ مضمون بنیادی طور پر فضیلت علم کے حوالے سے ہے. عالم کی فضیلت اور شان کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ مضامین ایسے ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ جن کا ذکر کیا گیا. اس میں سے ایک مضمون علم کے حوالے سے ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 18 کے کلمات ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العزت اللہ کی ذات جو ہے وہ خود اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر والملائکہ اور یہی گواہی پھر اس کے ملائکہ بھی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ اور پھر یہی گواہی تمام صاحبان علم بھی دیتے ہیں جو علم والے لوگ. اب جس گواہی کا یہاں ذکر ہے آپ اسے گواہی کہیں. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑا اعلان سب سے بڑا دعویٰ کہیں بیان توحید کہ لا الہ الا ہو. یہ وہ اتنی عظیم گواہی ہے اور اتنا بڑا اعلان ہے کہ جو اعلان اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام سے کروایا. کم و بیش تمام انبیاء کرام یہی اعلان بنیادی طور پر علم لے کر آئے کہ وہ ایک ہے. دعوت توحید اور رد شرک. اب ذرا اس مضمون کو سمجھیں. یہ اتنی بڑی گواہی اللہ رب العزت نے خود دی کہ میں خود گواہ ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اتنی بڑی گواہی میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ملائکہ کو اور صاحبان علم کو شریک کیا. اب ذرا اس بات پر غور کریں. خود اللہ نے گواہی دی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور پھر ملائکہ اور ملائکہ کے بعد بے شمار انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کھربوں تعداد انسان ہیں جو دنیا میں آئیں. ان میں سے اس گواہی میں اپنے ساتھ ان کو شریک کیا. وَأُولُو الْعِلْمِ وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں علم رکھنے والے. اتنا بڑا منصب اللہ نے عطا فرمایا.
اور یہ علم اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا الگ الگ قرآن مجید میں نام لے کر بھی ان کے علم کا ذکر فرمایا. اب میں ساری آیات نہیں پڑھوں گا کیونککہ وقت اتنا نہیں ہے. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا. پھر انبیاء کرام کا نام لے کر اللہ یہ فرماتا رہا. مگر آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ گواہی میں علماء کو شریک کیا نا. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں، مگر کسی فضیلت کو بھی عطا فرما کر آقا علیہ السلام پر اس کا اظہار نہیں فرمایا احسان کی صورت میں، انداز میں، مگر علم کے لیے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں، ترجمہ ذرا غور سے سنیں، کوئی ایسا علم اور بات ہے ہی نہیں جو آپ نہیں جانتے تھے اور میں نے سکھایا نہیں. یہ جو علم کلی ہے نا، عطائی ہے، بے شک عطائی ہے، مگر علم کل جو ہے اس پر یہ دلیل ہے آیت کریمہ. فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے، 113، اس کے آخری الفاظ ہیں وَعَلَّمَكَ، ہم نے آپ کو علم دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے پڑھا دیا ہے. یعنی اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو آپ نہیں جانتے. اور یہ کہہ کے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے جو اس نے اپنے محبوب پر فرما دیا ہے. تو علم عطا فرمایا اور اس کو پھر فضل کے ساتھ جوڑا، اور فضل بھی عظیم کہا، یعنی علم کی اہمیت کی طرف توجہ کریں. اب جو آیت کریمہ کا کلمات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں. دیکھیں، یعنی اتنی بڑی بات فرما دی اللہ نے کہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو آپ کو نہیں سکھایا. پھر خود حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. محبوب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں آپ مجھ سے علم زیادہ ہونے کی دعا کیا کریں. اب بات سمجھیں ذرا، پہلے فرمایا کہ ہر چیز کا علم سکھا دیا ہے، اب اس علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا محبوب آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے میری بارگاہ میں کہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، تاکہ ہم سمجھ سکیں اس بات کو کہ یہ علم اتنی اللہ کی بارگاہ میں عظیم مقام رکھنے والی چیز ہے کہ یہ جس کو وہ عطا فرماتا ہے اسے اسی علم کے ساتھ عظمتیں عطا کرتا ہے. تو یہ میں نے 3 مقامات قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے کیے. اب میں آقا علیہ السلام کی چند ایک حدیث اس پر دینا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا والعلماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم لوگ ہوں گے، علم رکھنے والے، وہ انبیاء کے وارث ہوں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے علم والوں کو اپنے ساتھ گواہی میں شریک کیا کہ انبیاء تو ہیں ہی. صرف یہ نہیں کہا کہ ملائکہ نے گواہی دی اور انبیاء نے دی، علم والوں کو کہا کہ وہ جو انبیاء کے وارث ہیں وہ بھی یہاں سے یعنی خارج نہ ہوں، انہیں بھی شامل کر کے علماء کو اپنی گواہی میں شریک فرمایا. اب حضور مولا کائنات علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر دل و جان سے راضی ہیں. حضور مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہم اللہ کی اس تقسیم پر دل و جان سے بولیے راضی ہیں. کیا؟ لنا علم وللجہال مال، کہ اس نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا. ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. اور آگے اس کی وضاحت کر دی کیوں. فرمایا اس لیے فإن المال یفنا عن قریب، کیونکہ مال ایسی چیز ہے جو عن قریب فنا ہو جائے گا، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. مگر فرمایا وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ، اور علم ایسی چیز ہے جو باقی رہے گا اس شان کے ساتھ کہ لا یزال، اسے کبھی زوال نہیں آئے. اب یہ جو میں نے حضور مولا کائنات کے الفاظ آپ کی زبان مبارک کے اشعار جو میں نے پڑھے ہیں، جتنی حدیث میں آپ کو دوں گا نا یہ ان حدیث کا خلاصہ ہیں. پہلی حدیث پاک دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیا شان اللہ رب اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی نسبت سے صاحبان علم لوگوں کو عطا فرمائی. حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں
اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، دو بندوں کی بات کی گئی. احدہما عابد، ان دو میں سے ایک عابد شخص تھا، عبادت گزار، والآخر عالم، اور دوسرا عالم شخص تھا. یعنی دو باتوں، کوئی واقعہ، کوئی قصہ بیان ہوا ہوگا آقا علیہ السلام کے سامنے، ایک عبادت گزار کا، ایک علم والے کا، عالم کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عبادت والے پر، وہ عبادت گزار جو علم والا نہ ہو، علم کے اس درجے پر نہ ہو. ورنہ ہم ان اولیاء صوفیاء کی بات کرتے ہیں، وہ عابد بھی ہیں اور وہ عالم بھی ہیں، یہ فرق ذہن میں رکھیں. جو صرف عبادت کرنے والا نیک ہے، جس نے علم حاصل نہیں کیا زیادہ دین کا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم، عالم کی جو فضیلت ہے، علی العابد، عابد پر ایسی ہی ہے، کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم سے سب سے ادنا پر ہے. یعنی سب سے ادنا جو ہے، صحابہ کرام کیونکہ اگر سامنے ہیں ان کو مخاطب لیں، تو جو سب سے چھوٹے درجے کے صحابی ہیں، یعنی سب سے نیچے کی بات کی، اور ادھر اپنی شان کی بات کی کہ انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، تو فرمایا کہ جس عالم کی عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا پر ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے علم والوں کو یہ شان دی ہے کہ والملائکۃ واہل السماوات والارضین، اور اس اللہ کے ملائکہ جو ہیں سارے، اور آسمانی کائنات کی تمام مخلوقات، اور زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ فرمایا حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، چیونٹی اپنے بل کے اندر، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی، لیصلون علی، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کی زمین پر موجود صاحب علم ہوتا ہے، ایک عالم کے لیے. اور کیوں؟ معلم الناس الخیر، کیونکہ وہ اللہ کا دین خود سیکھتا ہے اور پھر جو سیکھا ہوتا ہے اس سے لوگوں کو سکھاتا ہے. یعنی آسمانی کائنات بھی ساری، ملائکہ بھی سارے، زمین پر بسنے والے بھی، چیونٹیاں بھی، اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی، علماء کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے رہتے. اب یہ حدیث پاک ایک تھی، اسے امام ترمذی نے بیان فرمایا ہے، امام ترمذی نے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی مضمون کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ، فقیہ فقہ کا علم رکھنے والا، دین کا علم، صاحب علم شخص، عالم شخص جو ہے، فرمایا اشد علی الشیطان، وہ شیطان پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، من الف عابد، 1000 عبادت گزار سے زیادہ. یعنی جتنی اللہ نے طاقت شیطان سے مقابلے کی 1000 عبادت گزاروں کو دی ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کر شان اور مقابلہ، اور شیطان سے یعنی مقابلہ کرنے کی طاقت اور فضیلت اللہ رب العزت نے ایک عالم کو دی رکھی ہوتی. کیوں؟ اس لیے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں نے آیات تو پڑھی ہیں مگر اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 700 میل دور پڑا تخت اٹھا لایا تھا نا بلک جھپکنے سے پہلے، اس کے لیے قرآن نے کیا کہا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بندہ لے کر آیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. تو اگر اس کی یہ طاقت ہے تو جس کے پاس اس کتاب کا علم ہو جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی علم اور طاقت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو فرمایا وہ ایک شخص علم رکھنے والا جو ہے وہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر سخت ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی ایمان افروز حدیث ہے، بڑی ایمان افروز حدیث. قیامت کے دن علماء کی شان و فضیلت کیا ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ عز وجل للعلماء یوم القیامہ، اللہ رب العزت خود اپنی شان کے لائق قیامت کے دن علماء سے خطاب فرمائے گا، علماء سے خطاب فرمائے گا.
اور کس وقت فرمائے گا؟ اذا قعد علی الکرسی لقضاء عبادہ، جب وہ اپنی شان کے لائق اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہو جائے گا نا، کہ لوگوں کے معاملات کے فیصلے فرمائے، جب وہ وقت آئے گا فیصلہ کرنے کا اپنی شان کے لائق، جب اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہو جائے گا، اس وقت وہ علماء سے ارشاد فرمائے گا۔ اب کیا فرمائے گا ذرا الفاظ سنیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا انی لم اجعل علمی وحکمی فیکم، میں نے اپنا علم اور حکمت جو تمہیں دیا تھا، تمہیں اس کا وارث بنایا تھا اور تمہیں عطا کیا تھا، تمہیں پتہ ہے کس لیے دیا تھا؟ خود اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا تمام مخلوقات کے سامنے، تو میں اس لیے دیا تھا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ، یہ میں نے تمہیں اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہارے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ فیصلہ فرمانے کے لیے کرسی پر جلوہ فروز ہے نا، تو فرمایا الا ما کان فیکم ولا ابالی، اور یہ میں ایسا مالک ہوں روز قیامت کا کہ یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ الفاظ دیکھیں ذرا کیا ہیں، الفاظ کہیں شان ہے نا مالک کی، وہ کیا فرما رہا ہے کہ یقیناً گناہ ہو جاتے ہیں نا انسان سے، تو میں تم نے علم کی خدمت کی، تم علم پر لگے رہے، تم علماء کے انبیاء کے وارث بنے ہو، تو یہ جو تمہیں میں نے دیا تو کس لیے دیا؟ اسی لیے دیا کہ آج اعلان کر دوں کہ کوئی گناہ تمہارے لیے ایسا نہیں ہے جس کا پوچھوں گا، تمہاری بخشش کا اعلان کرتا ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ رشک آتا ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ یہ شان و منصب عطا کرے گا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یبعث اللہ العباد یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اللہ بندوں کو اٹھائے گا، ثم یمیز العلماء، تو پھر علماء کو ان سے الگ فرما دے گا، ایک طرف الگ ان کا گروپ بنایا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا یا معشر العلماء، اے علماء کے گروہ، اے عالم لوگو تم سنو، انی لم ادع فیکم علمی وانا اريد ان اعذبکم، میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب بھی دوں، اس لیے نہیں دیا تھا، اذهبوا فقد غفرت لكم، آؤ تمہاری بخشش کا اعلان کرتا ہوں، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو پھر ایک حدیث پاک میں یہ میرے سامنے آ گئی، میرے مضمون میں رکھی نہیں تھی، مگر بڑی اچھی حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یبعث العالم والعابد، قیامت کے دن جب عالم اور عابد آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ فیقال للعابد، عابد سے کہے گا ادخل الجنہ، تم جنت میں جاؤ، جاؤ تم جنت میں، ویقال للعالم، اور عالم سے یہ کہے گا اثبت حتی تشفع للناس بما احسنت ادبهم، تم یہاں رک جاؤ اور ڈھونڈو ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے علم سیکھا تھا اور تم سے سیکھ کر وہ راہ راست پر آ گئے تھے، تاکہ تم ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ۔ عبادت گزاروں کو بھیج دے گا، اور جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، دین لوگوں تک پہنچانے والے تھے، وہ پھر اس طرح کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی مجلس میں آ کر علم سیکھنے والوں کو پہچان پہچان کر اللہ کے حضور بخشش کی گزارش کر کے ان کو ساتھ لے جائیں گے۔ اور اس پر پھر یہ سند ہے، حضرت عثمان بن عفان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاث، تین گروہ ایسے ہیں جو اللہ کے حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے، تین گروہ۔ اب کون سے ہیں؟ فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء کریں گے، اور پھر فرمایا ثم العلماء، پھر علماء کریں گے، ثم الشہداء، اس کے بعد شہداء کریں گے۔ اب یہاں میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی ذرا دیکھیں اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے، وہ ترتیب کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے حضور سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ کون لوگ کریں گے؟ بولیے، انبیاء، اور انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے اللہ کے حضور لوگوں کی شفاعت علماء کریں گے، علماء کریں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ کے دین کے علم کے ساتھ کی جوڑا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے، اللہ نے ان کو شرف، اس لیے تو فرمایا نا کہ یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے دین کا علم دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جسے اللہ نے اپنے دین کا علم دیا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کر دی، اس کا اور کوئی مطلب تو نہیں ہے نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔
اب یہ دیکھیں، اب یہ تو بڑے لوگ ہیں نا، جو عالم ہیں، علماء، بڑے لوگ ہیں، بڑی شان والے، بڑی فضیلت والے، ان کے ساتھ جڑ جانے والے بھی محروم نہیں رہتے. یعنی اپنے اندر طلب تو ہو نا علم کی. اس لیے تو یہ آپ کو جو کہتے ہیں کہ درس قرآن میں آئے، آپ سیکھیں، سنیں. کیوں؟ اب دیکھیں اس حدیث پاک کو سنیں ذرا. اور یہ حدیث کس نے روایت کی؟ حضور مولا علی علیہ السلام نے روایت کی. راوی بھی دیکھیں نا کتنا بڑا ہے، کہ جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس پورے شہر کا دروازہ اگر تم کھولنا چاہتے ہو تو راستہ علی ہے. وہ فرما رہے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ قال، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا من تعالی عبد قط، جب کوئی پکا ارادہ صرف علم حاصل کرنے کا کر لے، یعنی وہ لنگر کھانے کی نیت سے نہ آئے، کوئی اور نیت نہ ہو، وہ تو مل ہی جانا ہے نا. بھائی تو میں جو سچی پکی نیت علم کی کر کے آئے کہ علم سیکھنا ہے میں نے. اب سنیں ذرا پھر. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تخفف ولا لبس ثوبا، پھر وہ چاہے اس ارادے سے لباس پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، موزے پہنتا ہے، جو چیز بھی پہنتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے انسان تیاری کر کے آتا ہے نا، مگر پکی نیت کیا ہے بولیں؟ علم سیکھنا ہے میں نے. پھر وہ لباس پہنے، جوتے پہنے، موزے پہنے اور گھر سے نکلے فی طلب العلم، کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو فرمایا الا غفر اللہ لہ ذنوبہ، تو اس ایک علم سیکھنے کی نیت پر اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب اندازہ کریں کہ، اور ابھی جو الفاظ آگے آنے والے ہیں وہ الفاظ سنیے گا ذرا. سبحان اللہ، الفاظ سنے غور سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حیث یخطو عتبۃ بابہ، کہ جب وہ پکا صرف علم سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے اور تیاری کر کے نکلتا ہے، تو پہلا قدم جب گھر کے دروازے پر رکھتا ہے نکلنے کے لیے، پہلا قدم رکھتا ہے یخطو عتبۃ بابہ، دروازے پر پہلا قدم رکھتا ہے، اس قدم پر اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس پہلے قدم پر گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر آپ ذرا ٹریول کر کے آتے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ٹریول کر کے آپ آتے ہیں، تو اگر پہلے قدم پہ اتنی برکتیں دے رہا ہے تو پھر دروازہ بند تو نہیں کرے گا نا وہ. ہائے سبحان اللہ، وہ تو عظیم ہے، وہ تو ہر قدم پر پھر نوازے گا. مگر فرق کیا ہے؟ نیت صرف ہو کہ میں نے دین سیکھنا ہے. اور صبح میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک آیت کا علم 100 رکعت سے بہتر ہے، اور ایک باب کا علم 1000 رکعت سے بہتر ہے. تو میں یہاں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، مولا علی اس کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پکی نیت لے کر گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو یہ شان اور یہ عظمت عطا کرتا ہے. اور آخری حدیث جس پر مکمل کرتا ہوں، یہ حدیث مسجد میں آ کر علم سیکھنے کے حوالے سے. اب لوگوں کو آپ نے سنا نہیں ہے، اللہ کرے اگلے درس قرآن میں ایک بندے کو ذرا زبردستی پکڑ کے لائیں، اٹھا کر ساتھ سنائیں یہ حدیث ہے لوگوں کو. لیکن حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ہی توجہ سے سننے والی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو مسجد جانے کا ارادہ کرے صرف اس نیت کے ساتھ کہ وہ علم سیکھنے جا رہا ہے یا وہ علم سکھانے جا رہا ہے، دونوں کی بات. دیکھیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص صرف مسجد اس نیت سے گیا کہ وہ علم سیکھے گا یا علم سکھائے گا، اب اجر کیا ہے؟ فرمایا کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر اللہ اس کو اجر یہ دیتا ہے کہ اس نے ایسا حج کیا ہے کہ اپنا حج مکمل کر لیا ہے. کوئی آپ کو ضمانت نہیں دے گا، ہزاروں روپے لگا کے چلے جائیں حج کرنے کے لیے، حج مکمل کرنے کی ضمانت کوئی نہیں دے گا، کوئی مولوی صاحب نہیں دے سکتے. اور یہاں کیا ہے؟ بس وہ پیسے ہی لگنے ہیں تھوڑے سے جو گاڑی میں آپ کے پیٹرول گیس کے لگنے ہیں، حج کے پیسے نہیں ہیں. فرمایا اگر میں اس نیت سے مسجد آ گئے ہو کہ علم سیکھنا ہے یا اس نیت سے آئے ہو کہ سکھانا ہے، تو ایک مجلس میں اگر آؤ گے تو ایک مکمل کامل حج کا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا. اب ذرا آپ اندازہ کریں، دنیا کا مال بھی جمع کرنے کے لیے کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں نا، میں اتنا جمع کر لیا، تو ذرا سوچیں اگر زندگی بھر میں درس قرآن جمع کیے ہیں کو 25 30 40 50،
تو اب یہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا، اس پر تو جو ایمان نہ رکھے وہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو 40 50 60 70 100 80 حج کا ثواب اگر لے کر قبر میں گئے ہیں تو آپ سوچیں تو صحیح کہ پھر اللہ اگلی منزلیں کتنی آسان فرما دے گا۔ اور حج بھی صرف یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں، تام حجتہ، مکمل حج جو اس نے پورا کر لیا ہے۔ کس نیت سے؟ صرف ایک مجلس علم اللہ کے گھر میں آ کر سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے علم سے محبت عطا کرے، دین کے علم سے محبت عطا کرے، اور اس دین کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔